Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Step by School Chess YouTube channel. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ عربی کا پیپر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اس کا سلیبس اور جو سوال آنے تھے وہ بھی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی فیس بتانے جا رہا ہوں، مطلب اس کی جو بات بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اس میں نے پہلے 3 سبق بھی بتائے، ان میں مشق میں سوال بتائیں کہ یہ آپ کے پیپر میں سوال آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اب میں ویڈیو میں وہ 3 سبق کا کیس نہیں بتانے جا رہا ہوں، میں سورۃ یوسف کا بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں سے زیادہ سوال آئیں گے، ٹھیک ہے. تو ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے میں نے کہا جس سے زیادہ سوال آتے ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے سورۃ یوسف سے زیادہ سوال آنے ہیں، یہ میں نے آپ کے کیز کے لیے ویڈیو بنا دی، بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے. جو اس کے سوال ہیں نہ وہ میں نے کسی کلاس سے لیے، نہ گائیڈ سے لیے، نہ میں نے کسی اور جگہ سے لیے، وہ میں نے خود بنایا ہے. بڑی محنت سے میں نے اس کی کیس بنائی، اس کے جو بات بالکل ہی آسان الفاظ میں بنائے ہیں، پیک سے بھی اچھے، ٹھیک ہے. تو یہ پیک کیس نہیں دیتا، یہ ٹیچر خود پیپر میں بناتا ہے، خود چیک کرتا ہے، پیک سلیبس دیتا ہے. وہ سلیبس میں نے آپ کو بتا دیا، جو سوال آنے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو جواب بتانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے الکلمات الجدیدۃ والتراکیب، ٹھیک ہے. تو ان الفاظ کی آپ نے معنی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان سوالوں کے جواب دینا. سید یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرے. سید یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا خواب سن کر کیا ارشاد فرمایا. یہ میں آپ کو تینوں پیروں کے جواب بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو مختصر تینوں مشقوں کے وہ مختصر جواب دیں. عربی میں قرآن مجید نازل کرنے کی کیا حکمت تھی. آسان القاصی سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں انسان کا کھلا دشمن کسے قرار دیا گیا. اس سبق میں سید یوسف علیہ السلام کے کن آباء و اجداد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی ہم دیکھتے ہیں کیس. تو ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہی کیس آپ کے پیپر میں آئیں گی. یہ ہم آ گئے اپنی کیس کی طرف، ٹھیک ہے. یہ نہ پیک نے دیے ہیں، نہ میں نے گائیڈ، نہ کلاسز سے لیے ہیں، یہ میں نے خود بنایا. بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. 1-2 دفعہ دہرائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. 8 کلاس کا عربی کا پیپر، پہلی مشق ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو پہلا ہے پیرا 1 سے لگ کر 4 ہے، تو اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے القاصی، وہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو سوال تھا، اب میں سوال اور جواب دونوں دکھا رہا ہوں. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ نہیں ہے تو آپ پیچھے ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلے کا ہے قصہ کہانی، دوسرے کا ہے اوحینا، ہم نے وحی کی. اس کے بعد تیسرے کا ہے احد عشر کوکبا، 11 ستارے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ خود پڑھ لیں، اگر میں پڑھوں گا تو ویڈیو آدھے گھنٹے کی بن جائے گی، ٹھیک ہے. یہ 3 مشقیں ہیں، مطلب 3 پیرے ہیں، ٹھیک ہے. ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو یہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. یہ نشان لگا دیتا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے الفاظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کی طرف. السوال اول، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کریں. جواب ہے جی یوسف علیہ کا خواب یہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا جن کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. یہ دیکھیں بالکل ہی آسان جواب ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے السوال الثانی، دوسرا سوال ہے ہمارے پاس. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا خواب سن کر کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے. اس کا جو جواب ہے وہ یہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ السوال، تیسرا سوال ہے، ٹھیک ہے. دوسرا مختصر جو آپ نے جواب دینے ہیں وہ لکھے ہوئے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے. پہلا ہے الف، یہ سوال ہے عربی میں قرآن مجید نازل کرنے کی کیا حکمت تھی. یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد بی ہے، عربی کا ہے تو یہاں پر انگلش تو نہیں چلے گی، یہاں سے لے کر اردو میں پھر بھی چل جاتی لیکن عربی میں نہیں چلنی. یہ کیا تھا، یہاں پر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن
قرآن مجید میں انسان کا کھلا دشمن کس کو قرار دیا ہے؟ تو کھلا دشمن قرآن مجید میں شیطان کو قرار دیا، قرآن مجید میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ سوال، اس سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کن اباء و اجداد کا ذکر ہوا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مشق آ جاتے ہیں، میں دوسری مشق کی آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں بک پر، یہ جی پھر دیکھ لیں، وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری مشق کی طرف، دوسری مشق میں ہے یہ، ٹھیک ہے، الکلمات، تو ٹھیک ہے، وہی آپ نے تین الفاظ میں نے، اس کے بعد دوسری مشق میں یہ ہے کہ درج ذیل، یہ تھوڑی سی بڑی ہے دوسری مشق، ٹھیک ہے۔ تو درج ذیل الکلمات اور ترکیب سے اسم فاعل معنی کے ساتھ لکھے، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہتر ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں آپ کو میں نے سلیبس اور سوال بتائیں، تاکہ آپ وہ پہلے 3 سبقوں کے بھی سوال کر سکیں۔ اس سبق سے افعال ثانی مزید کی نشاندہی کریں، ان کی معنی لکھیں۔ سبق میں موجود فعل امر معنی کے ساتھ لکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سازش کی اور سبق کیا تھا، مختصر جواب لکھیں۔ میں تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ برادران یوسف کو اپنے بھائی سے حسد کیوں تھا؟ برادران یوسف نے اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے کے لیے کیا بہانہ کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا اندیشہ ظاہر کیا؟ کیا بھیڑیا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا تھا؟ دامن کاسبین سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں دوسری مشق کا، دوسرے پیرے کا۔ یہ دیکھیں ہم آ گئے ہیں دوسری مشق میں، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں سے یہ پہلی یہ ہے دوسرا مشق۔ اب دوسری مشق ہے ہمارے پاس نئے الفاظ اور ترکیب، یہ عربی میں لکھا ہوا تھا، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھ بھی لگے نا۔ تو نئے الفاظ اور ترکیب الکلمات، ٹھیک ہے، نئے الفاظ اور ترکیب کرنی ہے۔ تو اسبوناتن، یہاں پر زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے موبائل میں پھر لکھتے وقت، ٹھیک ہے، تو ویسے لکھا ہوا صحیح ہے۔ ترجمہ جماعت گروہ، وضاحت، ایک ایسی جماعت جو کسی کام میں اکٹھا ہو۔ اوپر لکھا ہوا تھا ترکیب، اس کا مطلب ہے کہ وضاحت کرنی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، اس میں آپ نے الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال آ جاتا ہے، وہ ان لوگوں کو ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی، ترجمہ ان لوگوں کو اس میں معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے مزید الفاظ اور ترکیب، اخوا، ترجمہ بھائی، وہاں پر تھا وضاحت، ایک دوسرے سے رشتہ دار بھائی۔ اس کے بعد یہ یہاں پر غلطی سے آ گیا، ٹھیک ہے، یہ جو بک والا ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ غلطی سے آ گیا، یہاں پر لکھا وضاحت، یہ لفظ واضح نہیں، شاید کوئی غلط فہمی ہو یا غلطی سے لکھا گیا، غلطی سے لکھا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے اس کا معنی ہے ترجمہ قافلہ، وضاحت، سفر کرنے والوں کا ایک گروہ یا قافلہ۔ اس کے بعد اس کا معنی کیا ہے، یہ اور یہ وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے یہ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیا، پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ اس کے بعد آ گیا جی یہ میں سارے تو آپ کو پڑھ کر نہیں بتا سکتا، آپ کمنٹ کریں، میں سارے پڑھ کے دوں گا، پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہاں پر بھی ہے عدلی دلو، ترجمہ اس نے اپنا ڈول نکالا، وضاحت پانی نکالنے کے لیے ڈول نکالا۔ اس کے بعد یہ بھی اسی طرح جیسے بک میں تھا، ٹھیک ہے، مسٹیک سے ہوگی، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہے اس کا، یہاں سے لے کر یہاں تک جواب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں، ٹھیک ہے، یہ مختصر وضاحتیں آپ کی کتاب کے الفاظ کے متعلق ہیں۔ اگر مزید سوال، ٹھیک ہے، تو یہ ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ آسان الفاظ ہیں، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری افعال ثانی مجرد کی نشاندہی اور معنی، ٹھیک ہے، یہ عدد نمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بک کی طرح یہ غلطی سے ہو گیا، آپ اس کو بھی چھوڑیں۔
اس کے بعد یہ اس کے معنی لکھا ہوا ہے، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک ہے دوسرے کا، ٹھیک ہے، فعل بھی لکھا ہوا ہے، معنی بھی لکھا ہوا ہے، وضاحت بھی، اس میں 3 چیزیں ہیں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مشق لمبی تھی، میں نے آپ کو وہ 2 دکھائی تھی سلائیڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرے کا یہاں سے لے کر یہاں تک کاسا کا معنی اور وضاحت فعل، ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ چوتھے کا یہاں تک۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسم فاعل درج بالا کلمات اور ترکیب سے، تو پہلے کا یہ یہاں تک، دوسرے کا یہاں تک، آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا ویڈیو کو روک کر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ یہاں تک۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوالوں کی طرف۔ حضرت یوسف، یہ آپ نے سوال زیادہ کرنے ہیں، پہلے سوال کریں باقی وہ الفاظ کے معنی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش، حضرت یوسف علیہ السلام، سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام، سوال کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش، تو یہ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے ایک کنویں میں پھینکنے کی سازش کی تاکہ ان سے جان چھڑائیں اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں صرف ان کا حصہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتنا آسان لکھا ہوا ہے۔ مختصر جوابات، ٹھیک ہے، یہ مختصر جوابات، برادران یوسف کو حسد کیوں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال ہو گیا، اور یہ ہو گیا آپ کا دوسرا سوال، یہاں سے یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا جواب ہے۔ اب تیسرے کا یہ سوال ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد چوتھے کا یہاں سے لے کر یہاں تک، پانچویں کا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں تیسری مشق کی طرف۔ ویڈیو ابھی تک بھی لمبی ہو چکی ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ شارٹ ہو جائے۔ اب یہ آخری تیسری مشق رہے گی، یہ ہو گیا ضابط سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، کیا پیڑیے کون سے ہوئے ہیں، موجود فعال برادران کو اپنے بھائی کے ساتھ کیوں بھائی کے ساتھ کیا آنے تھے یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی چوتھی مشق کی طرف۔ چوتھی مشق میں ہے جی، یہ وہی الفاظ میں نہیں، اور یہ نیچے سوال لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سوال اور ہیں پھر جواب اور ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہاں سے یہاں تک سوال ہے، یہ الفاظ میں نہیں۔ دوسری مشق سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، ہم آ گئے ہیں تیسری مشق کی طرف۔ یہ وہی ہے دوسری مشق کی، دم کذاب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، کیا پیڑیا واقعی یوسف علیہ السلام کو کھا لیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کیا اندیشہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے، یہ سوال وہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سوال بھی میں نے نہیں چھوڑا، سب کے میں نے جواب لکھے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھتا تو ویڈیو لمبی ہو جاتی۔ تو تیسری مشق ہے جی، تیسری مشق ہے جی، ثلاثی مجد اور مزید افعال معنی کے ساتھ، تو یہاں سے لے کر یہاں تک وہی معنی اور وضاحت ہے، یہاں سے یہاں تک عربی یہ لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی یہاں سے لے کر یہاں تک وضاحت تھی اسی پچھلے کی، ٹھیک ہے، یہ پچھلے کی تھی، اس کے بعد یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پھر یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور فعل مجرور معنی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، سوری یہ اوپر والے کا تھا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب بس اس کا کیا ہے، یہ یہاں سے یہاں تک۔ اب آ جاتے سوال کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کیسے ثابت ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اس وقت ثابت ہوئی جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں غلط، یہ وہی 3 پیرے ہیں، 3 مشقیں لکھی ہوئی میں نے، پیرے سمجھ لیں یا 3 مشقیں سمجھ لیں، غلط الزام دیا، اور ایک گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی جھوٹی کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا پایا گیا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسری مشق کر رہے ہیں، آدھی سے زیادہ کر لیا، مختصر جوابات،
ٹھیک ہے، مختصر جوابات: عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں خریدا؟ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے یہاں سے یہاں تک، ساتھ میں لکھا بھی ہوا ہے 3 4۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی عظمت کردار میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان الفاظ میں نے آپ کو یہ لکھ کر دیے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ میں نے آپ کی عربی کی تیاری کرا دی ہے، مبارک ہو۔ بس رہ گیا ہمارے MCQs، وہ بھی اگر ٹائم لگا تو میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ میں نے بنائے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ٹائم لگا وہ میں نے خود نہیں بنایا ہے، وہ میں نے کہیں سے لیے ہیں۔ جو یہ ہے نا، یہ بالکل آسان ہے، یہ میں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ جو مروزی ہے وہ میں نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کریں جو میں نے آپ کو ابھی دیا ہے۔ اگر مروزی نہ بھی ہوئی تو اگر آپ اس کو کر لیں گے پورے پیپر کو جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیز کے ساتھ، تو آپ کے 45 نمبر پکے ہیں، 30 نمبر آپ کے پکے ہیں، 30 سے 35 کے درمیان آپ کے پکے نمبر ہیں اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ 15 نمبر تو پھر وہ مروزی کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 3 سبق میں سے بھی کچھ آ جائے گا، تو زیادہ جو آئے گا وہ اس میں سے آئے گا جو میں نے آپ کو سورہ یوسف کی 3 مشقیں دی ہے۔ تو آپ اس کو تیار کریں، اس کے بعد جو آپ نے 3 سبق کرنے ہیں وہ کریں، اس کے بعد اور کچھ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو انگلش اسلامیات کے نیکسٹ پیپر بھی مل سکیں اوریجنل۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اور پیپر دیکھنا چینل پر اپلوڈ ہے، پاسٹ والا جو آگے ہیں وہ میں اپلوڈ کروں گا، جو آگے آپ کا پیپر ہے وہ کمنٹ میں بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔